اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سوشل میڈیا کے صارفین کی جانب سے ہمارے ایک بھائی کا یہ سوال ہے، کیا روزے کی حالت میں اگر کوئی جان بوجھ کر مشت زنی کر دے یا شہوت سے بہت تنگ آ کر اس طرح کا عمل کر دے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو شرعی مسئلہ یہی ہے کہ جان بوجھ کے کریں یا شہوت سے بہت تنگ آ کر کریں، دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یاد رہے کہ البتہ روزے کی حالت میں اس طرح کا گناہ کرنا یہ تو اور مزید بڑا گناہ ہے، اور روزے کے علاوہ ایسا عمل کرنا وہ بھی گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر کوئی شخص مشت زنی کرتا ہے، یعنی ہاتھ سے فارغ ہوتا ہے، ہاتھ سے منی نکالتا ہے، تو اس کو دین کی طرف سے ملعون کہا گیا ہے، یعنی اس پر لعنت ہے، یعنی اللہ اس کی فرشتوں کی لعنت ہے۔ کوئی اگر ایسا عمل کرتا ہے تو اس سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو یہ لت لگ جائے، نشہ لگ جائے، تو اسے چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر توبہ کرے، نماز کی پابندی کرے اور کثرت سے یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھے، اور اپنے سابقہ گناہوں کو یاد کر کر کے روئے۔ اور فقط یہی نہیں، اسی پر اکتفا نہیں، بلکہ اس کے علاوہ دنیا کے مصائب اور پریشانیاں، جسمانی کمزوریاں، اور بالآخر وہ بندہ، وہ شخص شادی کے بھی لائق نہیں رہتا، اور پھر اگر شادی ہو جائے تو صحبت یا ہم بستری کے عمل میں بیوی سے کامیاب نہیں ہو پاتا۔ اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے پانی میں وہ جراثیم، وہ طاقت نہیں رہتی کہ جو جوانی میں وہ ضائع کر چکا تھا، تو اب اولاد نہیں ہوتی ہے، تو کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہوتی ہے۔ ہر اسٹیپ بائی اسٹیپ گزر جانے کے باوجود بھی جو ہے وہ کتنا محروم رہتا ہے۔ سننے والے ہمارے جتنے بھی نوجوان نسل ہیں وہ ضرور اس کو سنیں بیان کو، اور دیگر لوگوں کو شیئر کریں، اور اللہ کے خوف سے ڈر جائیں۔ اور یاد رہے کہ بد اعمالیوں کا نتیجہ فقط صرف ہماری دنیا میں ہی سزا نہیں، بلکہ اصل تو قبر و آخرت سے شروع ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اگر ہم آج بھی نہ ڈرے، ماہ رمضان میں بھی نہ ڈرے، اور کسی شخص کو اگر اس گندے فعل کی بہت شدت کی عادت ہے تو اس کی وجہ سے وہ روزے بھی نہیں رکھتا، کہ روزہ رکھ لیا تو روزہ توڑنا نہ پڑ جائے، تو اسے تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت رونا چاہیے، اور اپنا اکثر وقت مسجد میں اللہ کے گھر میں گزاریں تاکہ اس گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور یاد رہے کہ فارغ رہنے کا نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عقل جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے، اور سوشل میڈیا پر ہم جو خرافات دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو سن رہے ہوتے ہیں، شہوت، سیکس کی ویڈیو جو ہم دیکھتے ہیں، اس سے ہماری شہوت مزید ابھرتی ہے، اور جب یہ شہوت ابھرتی ہے تبھی ہم گناہوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو ہم ان تمام گناہوں کے گندے مناظر سے توبہ کریں، ہم اس کو یک دم چھوڑ دیں۔ جب ہم یک دم اور یک مشت چھوڑ دیں گے تو ہم یک مشت اور یک دم اس گناہوں سے بھی بچ جائیں گے۔ تو یہ یاد رہے کہ ایک بڑی شرمندگی کی بات ہوتی ہے کہ کئی افراد ایسے ہیں جو سننے میں بھی آیا، مشاہدے میں بھی آیا، یہ عمل کرتے کرتے گویا کہ ان کے جسم اس حد تک ختم ہو گیا کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی میں اس قدر شدت کا درد ہوا کہ وہ بستر پر مرگ ہو گئے۔ اب ڈاکٹر کا چیک اپ ہوتا ہے اور اس میں رپورٹیں آتی ہیں، تو پھر جب یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس کے عمل کی وجہ سے یہ بیماری لگی ہے، تو گھر والوں کی نظر میں ہم کتنا شرمندہ ہوتے ہیں، ہمیں کتنی شرمندگی ہوتی ہے۔ تو اب یاد کریں کہ مرنے کے بعد قبر و آخرت میں، حشر و نشر میں، ساری کائنات کے سامنے اگر ہمارے اس گناہ کے عمل کو بیان کیا جائے گا، اس وقت کتنا بڑا گناہ عظیم ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا۔ اور آج ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اب ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جاری ہے، چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان ہو، ہمیں یہ توبہ اور گناہوں سے ویسے بھی کرنی چاہیے۔ برے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے گناہوں بھری زندگی ہے، کہ جس کے سبب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور پھر اس طرح کے گناہ کرتے ہیں۔ آئے ہم صدقے دل سے توبہ کریں، رب کو راضی کریں، یا رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمارے حال پر رحم فرما، کرم فرما، ہماری توبہ قبول اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔